बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, काला दम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने एतराफ़ी बयान जारी किया है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS से रकम लेती थी। एहसानुल्लाह के मुताबिक खालिद खुरासानी ने कहा कि पाकिस्तान में तकरीब कारी के लिए इजराइल से भी मदद की ज़रूरत पड़ी तो लेंगे। पाकिस्तान आने के लिए अफगान फोर्सेस की मदद से नकलो हरकत होती थी। शिमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन के दौरान तालिबान अफगानिस्तान चले गए, वहाँ NDS ने अफगान शनाख्ती कार्ड्स बनवा कर दिए। नाम लियाकत अली उर्फ एहसानुल्लाह एहसान, ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से, तर्जमान TTP मोहम्मद, तर्जमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तर्जमान जमातुल अहरार। एतराफ़ी बयान में सारे गुनाह उगल दिए, सब बता दिया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन का साथ देने वाले असल दुश्मन कौन हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक तहरीक तालिबान क़यादत और कमांडर्स कहाँ हैं, किसकी छतर छाऊं में हैं, कौन उन्हें इस्तेमाल करता है। इन लोगों के NDS और रॉ के साथ ताल्लुकात बढ़े, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। NDS ने बाकायदा इनको तज़किरे दिए थे ताकि ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। इसके लिए बाकायदा NDS और अफगान फोर्सेस से रब्ता होता था। एहसानुल्लाह एहसान ने एतराफ़ी बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में कमेटियां बनी हुई हैं जो रॉ और NDS से राब्ते में रहती हैं। उसने दुश्मन के हाथों में खेलने से मुतालिक सवाल उठाया था कि हम तो पाकिस्तानियों को मारने के लिए भारत और अफगान एजेंसियों की खिदमत कर रहे हैं, मगर खालिद उमर खुरासानी ने कुछ यूँ जवाब दिया। NDS और रॉ से मदद लेनी शुरू की तो मैंने उमर खालिद खुरासानी से कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम यानी कुफार की मदद कर रहे हैं, अपने मुल्क में कार्रवाइयाँ करके अपने लोगों को उनके पैसों से उनकी ये तो एक किस्म की उनकी खिदमत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी पे लाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। तो इससे मैं समझ गया था ख़ास एजेंडे के तहत अपने ज़ाती मकासद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एहसानुल्लाह एहसान ने अपने इतराफ़ी बयान में बताया कि 9 सालों में TTP में बहुत कुछ देखा। TTP ने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह किया, ख़ुसूसन नौजवान तबके को वर्गला कर अपने साथ मिलाया। ये लोगों का कत्ले आम करते हैं, पब्लिक मकामात पर धमाके करते हैं, यूनिवर्सिटियों स्कूलों कॉलेजों को तबाह करते हैं। इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ भर्ती किया, ख़ुसूसन नौजवान तबका जो नारा लगाते थे ये लोग उन पर ख़ुद भी पूरा नहीं उतरते थे। चंद मखसूस टोला जो उमरा बने बैठे हैं, लोगों से बेगुनाह मुसलमानों से बत्ते लेते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, पब्लिक मुकामात पर धमाके करते हैं, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी पर हमले करते हैं। तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता। ऐसे लोग इस्लाम की खिदमत न कर सकते हैं और न इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि सबको अपना ज़ाती मफाद अजीज है। हकीमुल्लाह की हलाकत के बाद हर शख्स अमीर बनना चाहता था। उमर खालिद खुरासानी, मुल्ला फजलुल्लाह और खान सैयद सजना की अमीर की दौड़ की कुरानंदाजी की गई और मुल्ला फजलुल्लाह को अमीर बनाया गया। अमीर भी वो जिसने अपने उस्ताद की बेटी को भगाकर उससे शादी की। जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अब बस करो, अमन का रास्ता इख्तियार करो और पुरअमन ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अपने नौजवानों के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये कहना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो इन लोगों के गलत प्रोपेगेंडे में उसमें क़ती तौर पर ना आए। एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि पाक फौज के हालिया ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान के पारचा और लालपुरा इलाके में जमातुल अहरार के कैंप्स तबाह हुए, कई कमांडर्स मारे गए। तहरीक तालिबान की क़यादत जंगजुओं को लड़ने भेजती है, खुद महफूज पनाहगाहों में रहती है। एहसानुल्लाह एहसान ने कहा कि उसने इन वजूहात पर खुद को पाक फौज के हवाले किया। मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानब DGI SP मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि नौजवान हमारी ताकत हैं, कभी दहशतगर्दों का शिकार नहीं बनेंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि एहसानुल्लाह एहसान ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के गैर मुल्की एजेंडे से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है और नौजवान कभी दहशतगर्दों के जाल में नहीं आएंगे।
کالعدم تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے انکشاف کیا ہے کہ 2015 میں شدت پسند رہنما عمر خالد خراسانی جب ایک کارروائی میں زخمی ہوا تو وہ علاج کرانے بھارت گیا تھا اور اس کے لیے پاسپورٹ افغان استعمال ہوا تھا۔ احسان اللہ احسان نے یہ بات جنیس کے پروگرام جرگہ کے میزبان سلیم صافی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ آپ لوگ نارتھ وزیرستان سے کب چلے گئے تھے؟ میں مختلف جگہوں پر رہا ہوں، میں مزار شریف میں بھی رہا ہوں، مزار شریف میں جی، خوست میں رہا ہوں، اچھا، جلال آباد میں بھی رہا ہوں، تو ان اچھا جی۔ تو یہ جب آپ مزار شریف جاتے تھے یا خوست جاتے تھے، اب مزار شریف جاتے ہوئے تو آپ کو کابل پہ سے گزرنا پڑتا ہے یا خوست میں بھی، تو افغان حکومت اور افغان انٹیلیجنس ان لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی یا وہی لوگ آپ کو لے کے جاتے تھے؟ کیونکہ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے کہ آپ جیسا آدمی جس کا چہرہ بھی ہر کوئی جانتا ہو۔ یہ خبر تو ان کو ہوتی تھی، ان کو باقاعدہ بتاتے تھے کہ ہم یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو افغان حکومت کو بتاتے تھے یا انڈیز کو بتاتے تھے؟ یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ جو تنظیمیں ہیں ان تنظیموں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے انڈیس اور افغان حکومت سے روابط کے لیے، تو وہ ان کمیٹی کو جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے تو کمیٹی کو بتاتا ہے کہ بھائی میں نے جانا ہے ادھر، آپ میرا انتظام کر لیں۔ اور جو عمر خالد خراسانی ہیں عبدالولی، وہ ادھر ہی رہ رہے ہیں ننگرہار میں، لال پورہ میں، یا کہ نہیں وہ بھی افغانستان کے مختلف شہروں میں؟ نہیں سر، وہ ان کے مختلف گھر ہیں 2-4 جگہوں پر، ان کی 3 شادیاں ہیں تو الگ الگ گھروں میں رکھتے ہیں، کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں، کبھی لال پورہ میں ہوتے ہیں، کبھی جلال آباد میں ہوتے ہیں، کابل میں بھی ہوتے ہیں، خوست بھی جاتے ہیں۔ تو جماعت الاحرار کے امیر جو ہے وہ کابل بھی جاتے رہتے ہیں؟ جی سر، جاتے ہیں۔ ایک گھر کابل میں ہے؟ جی سر۔ حقیقت کیا تھی اس وقت؟ عمر خالد خراسانی کی صحت کیسی ہے اور کیا وہ واقعی زخمی ہوئے تھے؟ جی، یہ نیٹو فورسز نے ریڈ کیا تھا ادھر، اس وقت پرچاؤ میں، لال پورہ کا علاقہ ہے، اچھا، اس میں عمر خالد خراسانی زخمی ہو گئے تھے، لیکن ابھی ٹھیک ہے۔ پھر وہ علاج کے لیے وہ ہندوستان بھی چلے گئے تھے۔ عمر خالد خراسانی علاج کے لیے ہندوستان چلے گئے؟ جی، یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب وہ زخمی ہو گئے تھے تقریباً جب جماعت الاحرار بن گئے تھا تو اس سے کچھ 5-6 مہینے بعد جب وہ زخمی ہوئے تھے۔ اچھا، جی، نہیں یہ یعنی 2015 کی بات ہے، 16 کی بات ہے؟ 2015 کی بات ہے۔ 2015 کی۔ اور وہ علاج کے لیے جماعت الاحرار کے امیر ہندوستان چلے گئے تھے؟ جی، ہندوستان چلے گئے تھے افغانی پاسپورٹ پہ۔ اور سربراہ عوامی نیشنل پارٹی اسفندیار ولی خان نے کہا ہے کہ احسان اللہ احسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وہ آج پریس کانفرنس کے دوران احسان اللہ احسان کے بارے میں کیے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ خان صاحب، ہزاروں پختونوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے والے احسان اللہ احسان کا ابھی اب سے کچھ دیر قبل اعترافی بیان ٹی وی پر چل رہا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں جب وہ ہزاروں لوگوں کے قتل کی ذمہ داری اور پختونوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، ان کو فوری طور پر پھانسی کی سزا نہیں دینی؟ تو کہتا ہوں بالکل، ایک انسان کا قتل بھی جو ہے وہ بھی ناروا ہے، اس کی بھی سزا سخت، میں نے آپ سے کہا سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ تو ہزاروں کی جو قاتل ہیں ان کو تو میرے خیال کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں کون سی سزا تجویز کروں کہ یہ سزا ان کو دی جائے۔ اور اب بلٹن میں کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پیناما کیس پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے 3 نام سپریم کورٹ کو بھجوا دیے ہیں۔ چیئرمین SECP ظفر حجازی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی صوابدید ہے جسے چاہے JIT کا رکن بنا لے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ SECP نے عثمان حیات، علی عظیم اور ظفر مرزا کے نام سپریم کورٹ کو بھیجے ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کے 10 ارب روپے کے الزام کا از خود نوٹس لیں۔ الزام ثابت ہو جائے تو سزا دیں ورنہ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف عمران خان راولپنڈی کا شیطان اور مکار مولوی ہے جبکہ دوسری طرف آصف زرداری ہے اور دونوں میں مقابلہ جاری ہے کہ کون اصل اپوزیشن ہے۔
کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ایسا کون ہوگا جو عمران خان کو 10 ارب روپے دے۔ عمران خان خود ہی اپنی قیمت لگا رہے ہیں، خود ہی اپنی نیلامی کر رہے ہیں۔ خان صاحب جتنا بولتے ہیں اتنا ہی خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود ہی اپنی قیمت لگا رہے ہیں، خود ہی اپنی نیلامی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم آپ کو 10 بلین روپیز آفر کریں گے چپ رہنے کے لیے، کہ جبکہ آپ کا ہر ایک بولا ہوا لفظ ہمارے فائدے میں ہے، کیونکہ آپ جتنا بولتے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو کون شخص آپ کو آپ کا منہ بند کرنے کے لیے پیسے دے گا؟ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات کہ جب آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے باہر عدالت آپ نے لگائی، اندر آپ نے جھوٹے دستاویز دیے، وہ دستاویز جن کو تمام آنریبل ججز نے مسترد کیا، تو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دینی تھی اور اس کے ساتھ آپ نے ایویڈنس لگانا تھا۔ سربراہ عوامی نیشنل پارٹی اسفندیار ولی خان کا کہنا ہے کہ عمران خان 10 ارب کی پیشکش سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کریں۔ عمران خان بتائیں کہ ارب عین سے ہے یا الف سے؟ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی صورت پہ ہم استعفے کی حمایت نہیں کریں گے۔ میاں صاحب اپنے تئیں اور اپنی مرضی کے مطابق استعفیٰ دینا چاہیں وہ علیحدہ بات، لیکن استعفے کے مطالبے میں این پی کبھی بھی شامل نہیں ہوگی۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے 10 ارب، تو یہ ارب جو ہے یہ الف سے لکھا ہے اس نے کہ این سے ارب بولا؟ کون سا عرب کیا یار؟ وہ پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے۔ پھر ایسی بات ایک لیڈر قوم سے کرتا ہے تو چاہیے یہ کہ پوری ڈیٹیل شیئر کرے کہ کون آیا ہے، کدھر آیا ہے، کون پیسے لایا ہے۔ اب صرف ویسے تو یار آج میں بھی یہاں بیٹھ کے کہہ لوں مجھے 20 ارب دیے ہیں یار، اتنا آفر ہوئے تو وہ تو ٹھیک نہیں۔ عمران خان کا وہ بیان جس میں انہوں نے 10 ارب روپے کی بات کی تھی، ایک بار پھر آپ کو سناتے ہیں۔ سوچیں کہ مجھے اس نے کتنے پیسے آفر کیے ہوں گے کہ میں آرام سے صرف چپ کر دوں، پیچھے میں اور چپ کر 10 ارب روپے۔ اگر وہ مجھے یہ آفر کر سکتے، سوچے کہ باقیوں کو یہ لاگو کتنے پیسے آفر کرے گا۔ اس لیے جب تک ہم نے پبلک پریشر نہ رکھا، اور یہ 2 مہینے کے بعد ہے، یہ آپ کہتے حساب سے 2 مہینے دور ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، کراچی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ ایکسپو سینٹر میں 4 روزہ عالمی ٹیکسٹائل نمائش میں آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، جاپان، فرانس، اٹلی، جرمنی سمیت دیگر ممالک کے مندوبین شرکت کرنے پہنچے ہیں۔ فیکٹ ایگزیبیشن کے تحت کراچی ایکسپو سینٹر 4 روزہ ایگر ٹیکس پاکستان 2017 کی عالمی ٹیکسٹائل، گارمنٹس، کیمیکل، جدید مشینری و آلات سے سج گیا ہے۔ نمائش میں 33 ممالک کی 550 کمپنیوں نے اسٹالز لگائے ہیں۔ امن و امان کی بہتر صورتحال کے باعث یہ میگا ایونٹ پاکستان کے لیے اہم ہے۔ غیر ملکی مندوبین کہتے ہیں کہ پاکستان آ کر خوشی ہوئی ہے، پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے، اسی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ Still growing definitely, and it will remain one the main textile area in the world, Pakistan, definitely for spinning especially. Because in our company we have solutions for almost all the textiles companies, so we have great opportunities here in Pakistan. Pakistan is one of our most important markets, so we plan to meet a lot of customers and make a relationship to them. Technology is coming, good quality product is coming, so I don't see why not to see a bad future. In my opinion, would be greater and greater and brighter. نمائش کا مقصد پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مندوبین کی جانب سے پاکستانی مصنوعات کی خریداری کے بڑے معاہدے ہونے سے برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین عدنان یحییٰ کے ساتھ اشرف خان، جیو نیوز، کراچی۔